पाकिस्तान शॉपिंग मॉल नून लीग के दवारे हुकूमत को और तर्ज सियासत, ये सियासत है, ये दुकानदारी है। आपके वोट की औकात क्या है? आम आदमी के वोट मैं झाड़ देता हूं। मैंने कहा दफा करो, मैं बदबख्तों की जायदादें देखने आया हूं। अब अगला सवाल, वो नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वजीर, अच्छा अब उनके छोटे भाई दूसरी बार वजीर आजम, यानी नवाज शरीफ तीसरी बारी। नवाज शरीफ की बेटी अब इधर, पहले उसका बेटा सूबे। तो सवाल पूछते हैं जी कि नून लीग के दवारे हुकूमत को और तर्ज सियासत, ये सियासत है, ये दुकानदारी है, ये शॉपिंग मॉल है। पाकिस्तान शॉपिंग मॉल जायदाद है। पाकिस्तान एक राजवाड़ा है। वो कहीं सुना कभी जमहूरी मुल्क हो, मुसलमान बसते हैं, उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। लोगों को झुंझुने दे के या धमका के डरा के, वोट क्या है आपका, आपको नहीं पता। आपके वोट की औकात क्या है? आम आदमी के वोट की। वो बेचारा कुत्तों की तरह वो देखता है, यार मेरे बेटे को कहीं चपरासी भर्ती करा देगा, कभी मेरे पे पर्चा बन गया, मुझे हवालात छितर खाने से बचवा देगा, फलाना। ये या जात बरादरी, अंदाजा लगाएं। यानी मेरा ताल्लुक जिस बरादरी से है उसका कोई बदमाश खबीस जाहिल खड़ा हो तो मैं इसलिए उसको वोट दे दूं। तो ये 3 बार वजीर की मतलब कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं, मुझे ये बताएं। क्या था और आज भी क्या है? हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन भी बड़ा करप्ट है। कभी एक का सुना बार जायदादें? इनमें से कौन है जिसके बारे में आप अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कहीं भी, अब कनाडा चले, फलाने दी है, फलाने दी। मैं झाड़ देता हूं। मैंने कहा दफा करो, मैं बदबख्तों की जायदादें देखने आया हूं। तो ये अब बेटी है, पहले वो हमजा था, ठेका है, ये सिर्फ दुकानें, जायदादें मुंतकिल होती हैं। तो पाकिस्तान कुछ लोगों की जायदाद है। मैं हमारे अपने घर में अफराद खाना 5 हैं, नौकर दर्जन से ज्यादा है। तो ये तो बच्चों को ही जाएगी। उनकी हम देखभाल शायद आम लोगों से बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन उनको तो नहीं। तो ये इसी तरह का, ये कोई बात इसमें से कोई झूठ हो, मुबालगा हो, तो मुझ पे लानत। किस तरह खानदान चिमट जाते हैं यार, मुझे समझाएं। होता है को बड़े आलीशान खानदान, वो बुश था या फलां, 1 2 4 मिसालें हुए सैकड़ों साल की तारीख में, तुम्हें मिला ही कोई नहीं। और दोनों मसनूई, एक जनरल अयूब खान की पैदावार, दूसरा ज़िया उल हक की पैदावार। क्या क्वालिफिकेशन है मुझे ये बताएं। यूएस को अस पढ़ने वाला, अवाम और अशराफिया एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। 500 बार मैंने कहा, जो आम आदमी है उनकी चोंचें हैं, वो इस मुल्क की इतनी सी बोटी जिक्र करके हटे हैं। उनकी चोंचें नहीं है, उनके जबड़े हैं। वो यहां से अरबों खरबों खत्म। मेरा बस चलता है, मैं दूध में पानी मिलाता हूं, 2 नंबर दवाएं बनाता हूं, खत्म। मैं इस तरह हराम खाता हूं, उनका अपना अपना तरीका है। मैं इसलिए छोड़ें। अगर हम एक दूसरे को सरेआम गालियां देते हैं तो वो आसमान से उतरा हुआ। एक स्कूल टीचर, एक बात याद रखें, मैं कोई 1.5-2 साल हो गए, मेरा इंटरव्यू किसी चैनल ने किया, तो उन्होंने कहा कि जी वो जहां आपने रेडी लगाई थी वो, फिर मेरा फार्म हाउस, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वगैरह। मुझे टीचर्स मिलते हैं, मुझे सर करते हैं, मैं मना कर देता। मैं कहता हूँ आप उस्ताद हो, मुझसे भले 40 साल छोटे हो या 30 साल छोटे हो,
میں آپ کو سر کروں گا جو آپ کا منصب ہے. وہاں عمر نے اچھا یہ تہذیب سکھائی جاتی ہے. میں نے جلندھر کے میرے والد کے تھے اور پوری زندگی میرے والد نے ان کو بہت، ان کا نام تھا اللہ دتا، جلندھر کے تھے. ان کا فخر تھا میرے والد کے بارے میں، وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کا بستہ اٹھا کے اسکول جایا کرتے تھے. وہ سر سنیں، میں میرا خیال ہے اس وقت 7ویں 8ویں میں ہوں گا، تو میرا ایک کلاس فیلو تھا ارشد چودھری، اولمپئن ہاکی کا، اختر رسول کے فرسٹ کزن بھی اور بردر ان لا بھی، ویری ڈیئر فرینڈ. میں آئی واز ویٹنگ فار ہم اپنے لائل پور کے گھر کے باہر کھڑا میں اس میں. تو دتا صاحب تشریف لے آئے. میں نے ان کو ہمیشہ تایا دتا کہا تھا چونکہ ایج میں میرے والد سے بڑے تھے ہمیشہ. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا میاں صاحب کتنے نے؟ میں کہ جی اندر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب کو بتاؤ دتا آیا ہے. یہ سننے والی بات ہے. 7ویں کا 6ٹھی 7ویں 8ویں مجھے اب یاد نہیں. میں اسی ٹرانس میں دھیان میرا سارا ارشد کی طرف تھا. میں چلا گیا اندر. I told my father، ان کے دوست بیٹھے تھے، اس طرح ان کا رخ تھا. تو میں نے کہا جی وہ دتا آیا ہے. میرے والد، مجھے بھی انہی سے یہ عادت پڑی ہے رنگز پہننے کی. وہ صرف عقیق پہنتے تھے. انہوں نے دیکھے بغیر تھپڑ مارا. آج بھی یہاں کیمرے میں نظر نہیں آئے گا، نشان ہے. ان کی انگوٹھی کا پتہ نہیں کیا کوئی حصہ لگا. یہاں یہ جگہ ہوتی ہے کہ زخم بڑا بھی نہ ہو، خون بہت نکلتا. تو اس نے کہا میاں صاحب، نے کہا کہ اپنی بات بتا رہا ہوں کہ حرام زادے دتا میرے لیے تیرے لیے تایا دتا. یہ تربیت قوم کی انہوں نے کی نہیں. بے روزگاری، غربت، 2 چیزیں، جہالت اور غربت، یہ انسانوں کو جانوروں سے بدتر کر دیتی ہے. آپ بات کریں ایک سابق چیف جسٹس کی بےعزتی، اس سے بڑی بےعزتی ہوتی ہے جو روز اخباروں میں چھپتی ہے. 4 سال کی 6 سال کی بچی یا بچہ اس کے بعد موت کے گھاٹ بھی اتار دیتے ہیں. تو یہ کدھر آ گیا بیچارہ قاضی صاحب؟ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا ہے. وہ تو سمجھ میں آتی ہے پھر بات. پالیٹیشین ہے who failed to deliver. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا. میرے پاس اقتدار ہوتا، میں جو پاکستان یہاں کھڑا ہے نا، جو جتنے عرصے اقتدار میں رہا، میں سارا قرضہ اسی حساب سے ان پہ ڈال دیتا اور کہتا وصولی، ورنہ ایس ایچ او کے سپورٹ. کوئی وی آئی پی جیل نہیں اندر. اور نازی سے ایک جرم اگلوانے کے لیے کام کیا کرتے تھے، وہ سن لیں، میں شاید وہ کرتا. کروڑوں لوگ بھوکے مار دیے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ بے ایمان ہیں نہیں ہیں، اس بحث کو چھوڑیں. ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہوا، دیر ریسپانسبل. آتے کیا کرنے ہوتا. نازیز کیا کرتے تھے، ایک جیسے ہمارے باندھ نہیں ہوتا، جیسے وہ رسی ٹائپ چیز، یا جیسے 4 پائیاں پرانے زمانے میں یا بھی ہوتی ہیں، وہ یوں باندھ دیتے تھے ٹانگوں پہ، بازوؤں پہ، اور ادھر اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے. وہ کوئی ایسی بوٹی تھی یا ایسے جیسے ہمارا بان، یا پتہ نہیں بان کیا کہتے ہیں ہم اس کو. پانی وہ پھینکتے تھے، وہ سکڑنا شروع ہو جاتی تھی بہت آہستگی سے. کیسے؟ یہاں 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 یہاں، پیٹ پہ، سینے پہ، ٹانگوں پہ پانی. اب وہ جو رسا بندھا ہوا ہے وہ شرنک ہونا شروع کرتا تھا. بڑے سے بڑا فن خاں بھی پھٹ پندا ہے. کیسے؟ وہ گوشت کاٹ کے، ہڈیاں کاٹ کے آپس میں یوں ہو جاتی تھی. ان کے ساتھ وہ کرو نہیں ہے. یہ ایک خاص طرح کی کلاس ہے جو آپس میں ملی ہوئی ہے، وہ کھیل رہی ہے اس میں. اچھا، یہ کوئی اسی طرح کے چور کہنا، فلانا کہنا، صرف یہی گالی ہے. پاکستان کے وہ خاندان جن کو پاکستانی کہتے ہیں، ان کے اگر بچے بھوکے ہیں، تعلیم کے لیے
وہ اسکولوں سے محروم ہیں, وہ ابیوز ہو رہے ہیں. ماں سے سک رہی ہے, باپ سے سک رہا ہے, علاج نہیں ہے, افورڈ ہی نہیں کر سکتے, روٹی افورڈ نہیں کر سکتے, یہ گالی نہیں ہے. تو یہ دو طرح کا عدالتی انصاف اور اقتصادی انصاف جب تک نہیں ملتا یہ نظام گالی ہے. اس کے پھر اڈے تو پھر بھٹو خود بھی چڑھ گیا تھا, یہ بھی ہوتا تھا, وہ مرڈر ہو جاتے ہیں, کسی کو عدالتی قتل. عدالتی انصاف اور اقتصادی انصاف جہاں نہیں ملتا وہاں سب مین پیدا ہوتے ہیں, وہاں مینیملز پیدا ہوتے ہیں. مینیمل کیا ہوتا ہے؟ مین اور اینیمل کا امتزاج. مین اور اینیمل, اسے کہتے ہیں مینیمل یا سب مین. سب مین کون ہوتا ہے؟ جو دیکھنے میں انسان لگتا ہے لیکن جانور ہونے سے 4 سٹیپ اوپر, انسان ہونے سے 8 سٹیپ نیچے. مینیمل, مین اور اینیمل کا امتزاج. تو پھر قوم اس طرح کی ہوتی ہے. ہمارے حکمرانوں نے, میں پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہوں, کائی جی تشریف لائے تھے, پرانی بات ہے, پی ٹی آئی کی حکومت تھی. وہ بات کرتے ہوئے میں نے کہا جی یہ ٹریننگ ہے بہت بڑی ہے, اپنے لوگوں کو ٹریفک کے رولز آبزرو کرنا سکھا دیں. میں نے کہا یہ کتنا مشکل کام ہے. لوگ سارا دن اگر سڑکوں پہ ایک ڈسپلن میں آ جائیں, سڑکوں پہ, ان کا گھروں میں, اپنے محلوں میں, اپنی گلیوں میں رویہ تبدیل ہو جائے گا. میں نے کہا جی میں جو صدا مجھے دینا چاہیں دے لیں. لاہور کو کرنا سکھا دیں, 2 سال 1.5 سال کے اندر اندر ان کے رویے بدل جائیں گے. پتہ ہے جی صاحب نے کیا کہا کہ حسن صاحب ہو نہیں سکتا. ایک تو چنگچیاں والے ہڑتال کرنے کے تو پھر گورنمنٹ انجنج ہوئے گی تھی, اور اس سے بڑی بات ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا. کسی جج کی گاڑی ہوئی, کسی جرنیل کی گاڑی ہوئی, کسی بیوروکریٹ کی گاڑی ہوئی, کسی جرنلسٹ کی گاڑی ہوئی, ان کی تو موت واقعہ ہو جائے گی. کوئی سسپینڈ کرا دے گا, کوئی فلانا کرا دے گا, کوئی ٹرانسفر کرا دے گا. یہ اوقات ہے ہماری. سو اگر اس میں گالیاں پڑتی ہیں